السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنیا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزی الشاکرین۔ کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، اور جو بھی دنیا کے بدلے کی خاطر عمل کرے گا، جو بھی دنیا کا بدلہ چاہے گا اس کو ہم دنیا دے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا اس کو ہم آخرت دیں گے، اور شکر گزاروں کو عنقریب بدلے سے نوازیں گے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 145 یعنی 145 نمبر کی آیت کریمہ سورہ آل عمران کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا۔ کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت لکھا ہوا ہے، موت کا وقت مقرر ہے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بھی جنگ احد کے مناسبت سے ہی نازل ہوئی، اور اس آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے، جس نصیحت کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جوش و ولولہ پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ اسلام کی سربلندی کے لیے بہادری کے ساتھ میدانی جنگ میں لڑ سکتے ہیں، ویسی نصیحت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ کیا مطلب؟ موت جو ہے اس کا تعلق جنگ سے یا میدان جنگ سے نہیں ہے، مقرر ہے۔ جب اللہ کی اجازت ہوگی تبھی انسان مرے گا۔ اگر موت کا وقت مقرر نہیں ہوگا، سامنے کچھ بھی آ جائے، موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو زندگی بھاگ کر خود موت سے گلے لگ جاتی ہے۔ تو یہ جو موت ہے اس کا وقت مقرر ہے، اس کا تعلق میدان جنگ سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ خلفائے راشدین بہت سارے جنگوں میں شریک ہوئے، لیکن موت کا وقت مقرر نہیں تھا، صحیح سلامت گھر آتے گئے۔ لیکن جب موت کا وقت آ جائے گا تو انسان اپنے گھر میں بھی ہوگا تب بھی مر جائے گا۔ معزز سامعین کرام، سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ عنہ، اسلام کے بہت بڑے کمانڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار، ہر جنگ کے اندر شرکت کرنے والے، زمانے جاہلیت میں بھی جنگوں کے اندر شرکت کرتے تھے، اور جب مسلمان ہوئے تو بھی ہر جنگ کے اندر سپہ سالاری کی۔ جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس میں تلوار نہ لگا ہو، نیزہ نہ لگا ہو، جسم کے ہر حصے میں زخم ہے، لیکن موت کہاں ہوتی ہے؟ بستر مرگ پر، کیونکہ موت کا تعلق جنگ سے نہیں ہے۔ ابھی جنگ کی بات ہوتی ہے، مسلمانوں کی گھگی بن جاتی ہے، جنگ میں جائیں گے مر جائیں گے۔ موت کا تعلق جنگ سے نہیں، یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا۔ کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت مقرر ہے۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، سورہ فاتر آیت نمبر 11۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی بڑی عمر والوں کو نہ تو اس کو زیادہ عمر دیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کی عمر کو کم کیا جاتا ہے، جتنا عمر ہے اتنے ہی مل گئے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 2، اللہ نے کیا فرمایا؟ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ خلقکم من طین ثم قضى اجلا، اور تمہارے وقت کو مقرر کر دیا۔ سورہ فاتر میں کیا کہا؟ الا فی کتاب، کسی بھی بڑی عمر والوں کو نہ تو اس کو عمر زیادہ دیا جاتا ہے نہ ہی اس کو عمر کم کیا جاتا ہے، بلکہ ہر ایک کا وقت مقرر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دیا ہے، یعنی جو تقدیر کی کتاب ہے اس میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں جو سورہ انعام آیت نمبر 2 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا اور وقت مقرر کر دیا ہے موت کا، اور ہر چیز کا مقرر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک موجود ہے۔ تو معزز سامعین کرام،
اس آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتلایا ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا ہے، موت کا وقت مقرر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا دوسرے اسٹیپ میں، اسی آیت کریمہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ اب جو آدمی کوئی کام کرتا ہے دنیا کا بدلہ چاہتے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں کہ نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو دنیا کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آدمی کوئی بھی عمل کرتا ہے وہ آخرت کا سوچ کے کرتا ہے تو ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاروں کو ان قریب بہترین بدلے سے نوازے گا۔ دیکھیے ایک مشہور معروف حدیث ہے، متواتر درجے کی حدیث ہے، صحیح البخاری کی پہلی حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، انسان جیسا عمل کرے گا، جس طریقے سے کرے گا، جس نیت سے کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی اس کو بدلہ دے گا۔ کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے اس کی نیت جیسی ہوگی، اچھا سے اچھا عمل کر رہا ہے، لیکن اگر نیت اس کی دوسری ہے اللہ اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا۔ مثال کے طور پر دیکھیے دور نبوی میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے گھر بنوایا اور گھر بنوا کر کے کھڑکی کو مسجد نبوی کی طرف رکھا، سامنے مسجد نبوی ہے، ادھر کھڑکی رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے جو یہ کھڑکی رکھی ہے کیوں رکھی ہے؟ کہا کہ ادھر سے ہوا بڑی اچھی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس نیت سے کھڑکی رکھتے کہ سامنے مسجد نبوی ہے، اذان کی آواز خوب اچھی طریقے سے آ جائے گی تو اس کا اجر و ثواب ملتا ہی، اور ہوا تو آنا ہی تھا، ہوا تو نہیں آنے کی بات نہیں تھی نا، ہوا تو ہر حال میں آنا تھا، لیکن اگر تم یہ نیت رکھتے کہ ادھر مسجد نبوی ہے، ہم نے ادھر کھڑکی کھولا ہے تاکہ اذان کی آواز اچھے انداز میں آ جائے، تو اس کا اجر و ثواب تم کو ملتا تھا۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے دیکھیے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر آدمی اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اس کے بال بچے ہی، اس کے اوپر خرچ کرنا اس کے لیے فرض ہے، وہ یہ سمجھتا ہے اور فرض سمجھ کر کے وہ خرچ کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک مسلمان آدمی اپنے بال بچوں کی ضرورت کو پوری کرنے کی خاطر خرچ کرتا ہے اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ہم اسی لیے اپنے بال بچوں پر خرچ کر رہے ہیں، تو وہ اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جو نیک ہے اگر آدمی آخرت میں اس کا بدلہ چاہنے کی نیت سے کرے گا اس کو ضرور ملے گا آخرت میں۔ اگر دنیا کا فائدہ کر کے کرے گا کہ دنیا میں ہمارا یہ فائدہ ہو جائے گا، اور اگر اس نیت سے وہ کوئی کام کرتا ہے تو دنیا میں اس کو مل جائے گا۔ اس نے کوئی اچھا کام کیا کہ دنیا میں اس کے بدلے ہم کو یہ ریٹرن نہیں ملے گا، اس کو ریٹرننگ مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کو بدلہ نہیں ملے گا۔ لیکن ایک آدمی اگر یہ نیت رکھ کر کے کوئی کام کرتا ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کا بدلہ آخرت میں دے، تو آخرت میں تو جو بدلہ ملنا ہے وہ ضرور ملے گا، ساتھ ہی ساتھ دنیا میں جو اس کے مقدر ہوگا وہ بھی اس کو مل جائے گا۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو آدمی دنیا کو چاہتے ہوئے کوئی کام کرتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آدمی آخرت کا چاہتے ہوئے کوئی عمل کرتا ہے تو ہم اس کو وہ دے دیتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، لیکن شکر گزاروں کو ہم اور زیادہ بدلہ دیتے ہیں، ان قریب ہم شکر گزاروں کو اس سے زیادہ بدلہ دیں گے۔ محترم سامعین کرام، یہ آیت کریمہ خالص جنگ احد کے موقع سے ہی نازل ہوئی ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں ہم لوگوں کے لیے بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ دو نصیحتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کی ہے، جس کو بہت ہی غور و فکر کے ساتھ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔